اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق نمبر 10 اس کا چھٹا حصہ مرکبات کی مشق اور حروف مفردات کی اشکال، یہ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سبق کی لائن نمبر 13 سے 15 تک ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے تفصیلی حروف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق نمبر 9 جو کہ 5واں حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ آئیے پہلے ہم سبق نمبر 9 پارٹ نمبر 5 لائن نمبر 10 سے 12 تک اس کی اہم باتوں کو دہرائیں گے۔ ہم پچھلے سبق کے اہم مرکبات کے الفاظ کی ساخت اور پڑھنے کی مہارتیں اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے چند الفاظ کو دہرائی کے طور پر دوبارہ پڑھیں گے اور یقین کریں گے کہ ہمیں سبق نمبر 9 کی ساری باتیں یاد ہیں۔ تو مشق کی طرف چلتے ہیں اور اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم حا خا حا ثا خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا، با تا، یا ہا، تا تا۔ تو چلیں پیارے بچوں، اب ہم سبق نمبر 10 کا چھٹا حصہ اس سے مفردات کے اشکال اور مرکبات کی مشق اس کو دہراتے ہیں۔ ہم ان لائنوں میں موجود مرکب حروف میں شکلیں اور مفردات کی پہچان، نقطے اور بغیر نقطے والے حروف، صفات اور مخارج کی ادائیگی اور طریقہ تحریر پر توجہ دیں گے۔ مرکبات کا تھوڑا سا تعارف میں کروا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مفرد جو کہ اکیلا حرف ہوتا ہے جس طرح یہ ہے، اور مرکب جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد حروف، اکیلے حروف جس کے اندر شامل ہوں، وہ ایک مرکب ہوتا ہے۔ اور مرکبات یہ جو ملے ہوئے حروف ہیں یہ سارے مرکبات ہیں۔ اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو چلیں ہم
सबक नंबर 10 की अशकाल को हम देखते हैं और पिछले सबक की अशकाल को हम दोहराते हैं। फिर हम सबक नंबर 10 की लाइन नंबर 13 या लाइन नंबर 13 से 15 तक उसकी रीडिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहले पिछले जो सबक हमने पढ़े हैं उनके जो हरूफ मुफरदात हैं, उनकी शक्लें हैं, सिर्फ उनकी रीडिंग करते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और इन हरूफ को मिलाकर पढ़ने का तरीका समझते हैं। बा 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 ता 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 सा 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 जीम 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 हा 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 खो 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 सीन 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 शीन 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 صاد 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 تو پیارے بچوں، یہ 3 لائنیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ پچھلے جو سبق گزر چکے ہیں یہ ان کے حروف تھے، یہ ان کے حروف تھے۔ تو اب ہم اپنے آج کے سبق کے جو حروف مفردات ہیں ان کی اشکال کو سمجھتے ہیں۔ تو بچوں، اب یہ جو ہمارے پاس حرف ہے یہ ہے ضاد، یہ مکمل حرف ہے اور جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو اوپر والا اتنا حصہ یہ ہم لکھیں گے اور یہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو کیسے شکل بن کے آئے گی یہ ہمارے سامنے ہے، اس طرح کی شکل۔ جب ہم آدھا حصہ لکھیں گے تو اس طرح کی شکل ہمیں نظر آئے گی۔ تو دوبارہ اس کو دہراتے ہیں۔ ضاد 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 ضاد۔ اب یہ اگلا حرف ہے ہمارے پاس عین، یہ مکمل حرف ہے۔ جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ اتنا حصہ لکھا جائے گا جو کہ یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ یہاں پر حمزہ کی طرح یہ اس کی شکل لگ رہی ہے، لیکن جب ہم ملا کر لکھیں گے تو یہ عین ہوگا، حمزہ نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ ہمیشہ علیحدہ اور اکیلا حرف لکھا جاتا ہے، وہ ملایا نہیں جاتا۔ عین
عين 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 عین. بچوں یہ جو عین ہے جب یہ حروف کے درمیان میں عین آ جاتا ہے تو اس طرح نہیں بلکہ وہ پھر اس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ پہچان کی طرف فوکس رکھنا ہے. غین. اب آخری حرف ہے غین. تو پیارے بچوں سیم اسی طرح جب ہم حروف کو ملا کر لکھیں گے تو آدھا اوپر والا حصہ لکھا جائے گا تاکہ ہمیں شکل کی پہچان ہو سکے اور بقیہ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ نقطے کے ساتھ ہے اور یہ بھی حمزہ کی طرح ہے لیکن یہ غائن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ہے جو کہ اس کی پہچان کو واضح کرتا ہے. غین 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 غین. تو پیارے بچوں آج کے سبق کے جو حروف مفردات کی اشکال کے حروف تھے وہ آج ہم نے ان کو پڑھنا سیکھا. تو اب ہم مرکبات کی مشق لائن نمبر 13 سے 15 تک کی اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. چلے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اب ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اس کو ہم ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ہا نون ہا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را را زا را. یہ را بیٹا میں تھوڑا سا یہ را اس شکل میں بھی آتا ہے رسم الخط میں، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. جیم را خا زا یا را تا زا سین شین. تو بہت خوب پیارے بچوں آج ہم نے مرکبات اور حروف مفردات کی مزید مشق کی اور سبق نمبر 9 کو دہرائی پر پیارے بچوں آپ زیادہ فوکس کریں. آج کا سبق مکمل ہوا. ایک شعر سے اختتام کرتے ہیں. علم کی کرنیں ہیں چراغ زیست، بانٹو اس نور کو بنو سب کے دل کی زیست. نئے سبق کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگلے سبق میں ہم سبق نمبر 11 7واں حصہ اس کی لائن نمبر 16 سے 18 اور اس کی اشکال کی مزید مشق کریں گے. جو سامعین اور ناظرین نئے ہیں اب وہ ہمارے چینل اویس قرآن اکیڈمی فیملی کا حصہ بنیں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.